ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفاتحہ کی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جب نمازوں میں اپنی دعاؤں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو تو یہ خیال کر لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا قول اور قرار ہمارا ہو رہا ہے. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کے کیا معنی؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر یہ آیات مبارکہ یوں فرمایا، میں نے بتایا بیان میں پہلے بھی کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. پورے قرآن کا خلاصہ بولو کس میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ علماء یوں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. کس میں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کو ہم سمجھ لیں اچھی طرح تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے نہیں، پوری کہیے کہ پوری شریعت پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا آسان ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد، حالانکہ اگر ہم دیکھیں ان آیات کو ہم دیکھیں، اگر ہم عربی گرامر کے حساب سے اگر ان آیات کو پڑھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا نعبد کا و نستعین کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. یوں فرمایا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں تھوڑا سا. علماء نے لکھا کہ عبادت تین چیزیں اگر کسی عمل میں ہیں تو سمجھ لو وہ عبادت بنے گی. فرمایا جس عمل کو ہم کر رہے ہیں، جس کام کو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری نماز ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، ذکر ہو، سلام ہو، درود ہو، جو عمل ہم کر رہے ہیں دین سمجھ کے کر رہے ہیں، یا ہم دعا کر رہے ہیں تو دیکھ لو. فرمایا سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ عبادت میں عین ہو. دوسرے فرمایا کیف، اور تیسرے فرمایا کم. یعنی شریعت میں اس عبادت کا، جس عبادت کو ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ تسبیحات کے تعلق سے، تلاوت کے، نماز کے، جو عمل تراویح کے تعلق سے، کسی بھی عمل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ عین، اس کا عین بھی ہے، ملتا جلتا ہے کہ نہیں کہیں. پھر ہم نے دیکھنا ہے کیف، کیسے کیا، پہلے یہ عمل کیسے ہوا. جس عمل کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، اس عمل کو اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں، یا صحابہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا یہ کرنا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اور ان کے طریقے کو دیکھنا. تو فرمایا کیسے ہو، اور پھر فرمایا کم، کم کتنا ہو. کم کے معنی کتنا. فرمایا کہ ہمیں نماز مغرب 3 رکعتیں ملی، فجر کی نماز 2 رکعتیں امام صاحب پڑھا دے. ایک آدمی آ کے کہتا کہ نہیں 2 نہیں 4 پڑھ لیتے ہیں، 4 کا زیادہ ثواب. ہم کہیں گے یہ ثابت نہیں ہے، کم یہ بتاتا ہے، کم یہ بتا رہا ہے کہ 2 رکعت ہی پڑھنا ثواب ہے، 4 رکعت پڑھنا ثواب نہیں ہے. 3 رکعت مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت سے امام صاحب 4تھی رکعت پڑھائیں گے. فرمایا یہ کم میں داخل نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے سے 3 رکعت فرض ہے، 3 سے 4 پڑھیں گے تو اس میں فرمایا یہ کم سے ہٹ گیا.
عبادت سے گھٹ گیا، لہذا عبادت تو نہیں ہو سکتی ہے، تیری من کی، تیری خواہشات کی پیروی ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا عین ہو، کیف اور کم، یہ تین لفظ عبادت کے لیے یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ عبادت کے لیے عین ہونا ضروری، جس عمل کو میں کر رہا ہوں وہ میں نے دیکھ لینا ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا اور تو کر رہا ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی۔ پھر کیسے ہوا یہ بھی دیکھ لینا ہے، صحابہ نے کیسے کیا، اللہ کے رسول نے کیسے کیا، کیا تعلیمات دی، تو فرمایا اگر اس کے مطابق ہے تو وہ عبادت بنے گی، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ پھر فرمایا کتنی مقدار میں بتایا، کتنی مقدار میں بتایا، اسی مقدار میں ہم نے اس پر کتنی مثالیں آپ کو بیان کر دوں، اس پر کتنی مثالیں کہ جو عمل اللہ کے رسول کے صحابہ کے دور میں جو عمل رہا اسی کے مطابق ہماری زندگی میں اگر وہی عبادات کی جو تینوں چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہماری ہر وہ عبادت جس کو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت بنے گی، اور اگر ہم اس سے ہٹ کے کریں گے وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ ایاک نعبد، اللہ کہتے ہیں اے اللہ، بندہ یوں کہتا ہے نماز میں، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، چاہے وہ عین ہو، کیف ہو، کم ہو، تینوں حیثیت سے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہی معنی کیا، ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے والے جملے میں اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ کہو اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض لوگ ایاک نستعین سے جو کہتے ہیں دیکھو ہم تو بیوی سے بھی مدد مانگ لیتے، لاؤ کھانا، مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے کہتے جی لاؤ پیسے یا کوئی مسئلہ ہمیں سکھا دو، تو گویا ہم مشرک ہو گئے۔ ہم نے بیوی سے کہہ دیا، باپ سے کہہ دیا، ڈاکٹر سے کہہ دیا جی لاؤ ہمیں دوائی دے دو ہمیں ٹھیک ہو جائیں گے، کیا ہم مشرک ہو جائیں گے؟ بعض لوگوں نے خیال ڈالا اس بات کے ذہن میں کہ دیکھو ہم نے پیروں سے مانگ لیا، ہم نے ولیوں سے مانگ لیا، ہم نے بزرگ سے مانگ لیا تو ہمیں کہتے ہیں کہ مشرک ہو گئے، اور تم نے بیوی سے مانگ لیا، ابا سے مانگ لیا، دادا سے مانگ لیا، تم مشرک نہیں ہوئے؟ یہ سوال ڈالتے ہیں ذہنوں میں، یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اقرار علماء نے لکھا کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، یہ دو لفظ سمجھ لیں، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، کہ جو اسباب کے دائرے میں جو چیز آتی ہے، اسباب کے دائرے میں جو چیز آتی ہے اس کو کر لینے سے کوئی مشرکی آنا کام نہیں ہوتا۔ ما فوق الاسباب، اسباب سے ورے، بیوی بھی سامنے موجود نہیں، ابا بھی نہیں، دادا بھی نہیں، پیر اور مرشد بھی نہیں، بزرگ بھی نہیں، ولی بھی نہیں، نبی بھی نہیں، اور پھر کہتا ہے مولا مجھے، مولا نہیں کہتا، پیر صاحب، بزرگ صاحب، ابا جی، دادا جی مجھے فلاں چیز دے دے، خدا کی قسم یہ شرک ہے، ما فوق الاسباب مانگ رہا ہے، اس کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اور فرمایا جو چیز سامنے موجود نہ ہو، جو سبب نہ ہو، خدا کی قسم اس کو شرک کہا ہے۔ ہاں بیوی سامنے موجود ہے، بیٹے سامنے موجود ہیں، گاؤں کا کونسلر سامنے موجود ہے، ہم اس کو بھی تو کہتے ہیں ہمارا بھلا کام کر دے، کہتے نہیں، ایم ایل اے کو کہتے بھلا کام کر دے، گویا ہم نے اس کو کہا ہم مشرک ہو گئے۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، بڑا آسان۔ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، اسباب کے نیچے جو چیز ہے، قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ لوگوں تم نے نیکی حاصل کرنے میں اور تقوی حاصل کرنے میں، اللہ رب العالمین یوں کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے مدد حاصل کرو، اور اس میں ایاک نستعین میں کہتے ہیں اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور چنانچہ ایک دلیل کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود سولی دینے کے لیے آ گئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے حواریوں تم میری مدد کرو۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور جو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو
جب حضرت عیسیٰ حواریوں سے مانگ سکتے ہیں، ہم نے پیر اور بزرگ سے مانگ لیا تو ہم مشرک، حضرت عیسیٰ حواریوں سے مانگ لے تو مشرک نہیں؟ یہ ایسے سوالات ذہنوں میں. پھر کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے یوں فرمایا کیا اتخذوا فاعینونی بقوت، کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ. اپنے لوگوں کو، پوری جماعت کی قوم کو کہا میری مدد کرو قوت کے ساتھ. تو گویا حضرت ذوالقرنین بھی مشرک ہوئے. تو پھر تمام سوالات کا کہ بیوی سے مانگنا، ابا سے مانگنا، دادا سے، ان تمام سوالات کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب دیکھ لینا ہے. اگر ہمارے سامنے اس عقیدے سے پکارنا، اس عقیدے سے مدد مانگنا کہ میں تو انہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ شرک ہے. میں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن وہ میرے قول کو، فعل کو، عمل کو، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو شرک کہا. یہ حقیقی، یہ صفت اکیلے واحد ذات اللہ کی ذات میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا نہ تو غائبانہ کوئی پکارے سن سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی مدد حاصل کر سکتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، مشکلوں کو کوئی نہیں کھول سکتا. کسی نے علی کو پکارا، کسی نے ولی کو پکارا، کسی نے انبیاء کو پکارا، ما فوق الاسباب پکارا، ما تحت الاسباب نہیں پکارا. اس لیے ہم نے یہ مسئلہ سمجھ لے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم نے بیوی سے مانگنا ہے، بیوی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اس لیے ہمارا مانگنا وہاں جائز ہے، بلکہ بنا اس کے تو چارہ ہی نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ابا سے، اپنے دادا سے، اپنے پیر اور بزرگ سے اپنی اصلاح کے لیے کوئی مسئلہ سیکھ لیا، سمجھ لیا اپنے استاد سے، تو وہ تو ما فوق الاسباب نہیں، ما تحت الاسباب ہے. اسباب کے ذریعے ہم نے مانگ رہے ہیں. اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کہتے ہیں کہ بندو تم نے غائبانہ پکار، سننے والا ایک واحد ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اسی کو کہا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. آگے فرمایا لوگوں جب اتنی باتیں ہو گئی، تعریفیں بھی اللہ کی، رب بھی اللہ عالمین کا، سارے جہان کا، اور فرمایا رحمان بھی وہ، رحیم بھی وہ، مالک بھی وہ، ہر چیز کا مالک وہ. پھر فرمایا کہ عبادت بھی مولا تیری، مدد بھی تجھ سے. آگے فرمایا کہ بندے اب کہ مولا مجھے سیدھی راہ سجھا دے، مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اور کیا سیدھی راہ؟ فرمایا ایسی راہ، یہ ہدایت کے 4 درجات میں نے بیان کر دیے کہ پہلا درجہ ہدایت کا انابت ہے، اور قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں اور سورہ مریم میں ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَيْهِ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. اناب فرمایا اناب انابت سے کہ آدمی اپنے آپ کو حق کو تلاشنے کے لیے جستجو کرے، محنت کرے، اسی کو انابت کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ انابت تیرا کام ہے، ہدایت تلاشنا تیرا کام ہے، اور ہدایت کو دینا یہ میرا کام ہے، یہ انابت. اور فرمایا استقامت، یہ قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ، استقامت تو اختیار کر لے، دل کو تسکین، دل کو مضبوط میں کر دوں گا. فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو استقامت دے دیتے ہیں، جمع دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جب وہ جم جاتے ہیں تو ربط قلب، یہ استقامت دکھانا بندے کا کام ہے، استقامت دکھانا بندے کا کام ہے. کسی عمل پر، عقیدے کی بات پر جم جانا یہ بندے کا عمل ہے، اور پھر اس دل کے اندر ایک مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانا، ایک عمل کو، عقیدے کو بٹھا دینا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں یہ ہم قلوب میں پختگی اور مضبوطی، یہ کام ہمارا ہے. استقامت اور انابت یہ بندے کا فعل، اور ربط قلب اور ہدایت یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اسی لیے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا. انعام نبیوں پر انعام ہوا،
صدیقین پر انعام ہوا، شہداء پر انعام ہوا، صالحین پر انعام ہوا۔ یہ 4 درجات رکھے کہ نبیوں والی زندگی، نبیوں والا طریقہ اگر دیکھنا ہے، انعام پانا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنانا ہے تو نبیوں والی زندگی دیکھنی پڑے گی، صدیقین والی زندگی دیکھنی پڑے گی، شہداء اور صالحین والی زندگی دیکھنی پڑے گی۔ اور یہ قول و قرار آدمی اپنی نماز میں کرتا ہے، مولا ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، نبیوں پر تو نے انعام، صدیقین اور شہداء اور صالحین پر تو نے انعام کیا ہے، مولا ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے انعام نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تیرا غصہ پھوٹ پڑا، جو گمراہ ہو گئے اپنے راستے سے، راہ حق سے ہٹ گئے، مولا ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا۔ یہ قول و قرار آدمی اپنی نمازوں میں، ہر نماز میں کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ امام کے پیچھے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ہر رکعت میں امام کے لیے بھی، مقتدین کے لیے بھی، کہ جتنے جب بھی یہ نماز پڑھیں گے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ قول و قرار آپ کر لے اللہ کے ساتھ کہ مولا تعریفوں کے لائق بھی تو ہے، مولا رب بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، عبادتوں کے لائق بھی تو ہے، مددوں کے لائق بھی تو ہے، مولا ہدایت بھی تو دینے والا ہے۔ اے اللہ اب میری ایک ریکویسٹ ہے، مولا مجھے صرف اب سیدھا راستہ سمجھا دے، دکھا دے، وہ راستہ دکھا دے جو نبیوں کا راستہ، جو صدیقین کا راستہ، جو شہداء اور صالحین کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو غصہ ہوئے، کن پر غضب اللہ کا نازل ہوا۔ قرآن میں بیان کیا اس کو بھی، یہود پر اللہ رب العالمین کا غصہ اور قہر نازل ہوا، نصارہ پر، نصارہ گمراہ ہو گئے، کن باتوں سے گمراہ ہو گئے؟ اللہ کو مانتے تھے اللہ کو، گمراہ ہو گئے، ان کو دھوکہ لگا ایک چیز سے۔ ہمیں کسی ولی کا کوئی انکار نہیں کرتا، کسی نبی کا کوئی انکار نہیں کرتا، ولی کی ولایت، ان کی کرامت اپنی جگہ بہت اعلیٰ درجہ چیز ہے، بہت اعلیٰ درجہ چیز ہے۔ جب نبیوں نے معجزات دکھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ مٹی کا بنایا اور فرمایا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ اڑ گیا۔ قوم نے دیکھا ہو مردوں کو مٹی کے پرندے کے بنا کے اڑا دینا، یہ کوئی نبی کے قبضے قدرت میں نہیں، یہ تو خدا کی قدرت میں ہے، لہذا ان کو نبی نہیں خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مردوں کو کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، وہ کھڑے ہو گئے۔ قوم نے دیکھا کہ یہ تو نبی بھی کام کر دیتے ہیں، لہٰذا یہ نبی نہیں، یہ تو خدا ہے، یہ خدا ہے۔ لہٰذا غلط فہمی کا، حالانکہ اگر ان کے الفاظ یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے قم بإذن اللہ، وہ کہتے ہیں قم بعیسیٰ، یعنی عیسیٰ تمہیں حکم کر رہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اپنی طرف نہیں کر رہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں قبضے اور قدرت میں مردوں کو زندگی دینا ہوتا، پرندوں کو زندگی دینا ہوتا، پرندوں کو بنا کر ان کو اڑا دینا ان کے قبضے اور قدرت میں ہوتا، خدا کی قسم وہ اپنا نام پکارتے، وہ اللہ کا نام نہ پکارتے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ انہوں نے قم بإذن اللہ کہا، تو غلط فہمی، لوگوں نے کہا نہیں یہ تو نبی تھوڑا ہی کر سکتا ہے، یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو صفتیں اللہ میں تھی، جو صفات خداوندی اللہ میں تھی، وہ صفتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مانی۔ اللہ نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ معجزات صرف ہاتھ نبیوں کا ہوتا ہے، بلا کرامات صرف ہاتھ ولیوں کا ہوتا ہے، فاعل کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سمجھنا ہے جتنی کرامات ہیں بزرگوں کی، جتنی کرامات ہے پیران پیر کی، جتنی کرامات ہے غریب نواز کی،
سب میں یہی ہے کہ سب کا خالق مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو پیر صاحب نے یہ کر دیا۔ نہیں، پیر صاحب کے قبضے اور قدرت میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک واقعہ میں تمہیں بتا کے بات ختم کر دوں۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے پاس عید کے دن، عید سے ایک دن پہلے چاند رات کی شام میں مریدین آ گئے، آ کے کہنے لگے حضرت آؤ ہمارے ساتھ، کیوں نہ ہم لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کریں۔ سارے کے سارے لوگ عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، عام مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ پیران پیر کا واقعہ سن کے اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ پیران پیر کو کتنی فکر ہے اور ہمیں کتنی فکر ہے، جو ہم ان کا نام لے کر ہم اپنے گریبان میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ میں عید کی خوشیاں نہیں منانے جاتا، میں مبارکباد دینے نہیں جاتا، میرے لیے عید اس وقت ہوگی جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پیران پیر جب اس بات کی تعلیم دے رہے ہوں مریدین کو اور ان کے ماننے والے کہیں کہ نہیں جی یہ تمام کی تمام چیزیں سب پیران پیر کی طرف منسوب کر دی، سب کی سب، کہ وہ غائبانہ پکار بھی سنتے، اولاد بھی دیتے، رہائیاں بھی دیتے، مشکلوں کو بھی کھولتے، ان کی طرف منسوب کر دینا، یہ خدا کی قسم یہ شرکیات میں مبتلا ہے الفاظ، دھوکہ لگا۔ انشاءاللہ کرامات پہ میں کل ایک دو اور مثالیں پیش کروں گا، مسئلہ انشاءاللہ بالکل ذہنوں میں بیٹھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔